ہم کہیں گے بھائی تسبیح میں پڑھ رہا ہوں، ہم کہیں گے بھائی نماز میں پڑھ رہا ہوں، عمرے پر گیا تھا، ماں باپ کو حرام جو ایک پیسہ بھی دے، عمرے کا بڑا شوق ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں عمرے کا، لیکن ارشاد ربانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ملکیت اور مال ہے اس کو خرچ کس طرح کرو؟ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ اب تم اگر کوئی چیز، فائدے مند چیز، نفع پہنچانے والی چیز خرچ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ خرچ کرو تم اپنے والدین پر، پھر یہ تم خرچ کرو اپنے عزیزوں قریبوں پر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مالک مختار رب العالمین کہہ رہا ہے۔ ہم کو مزہ نہیں آئے گا، عمرے میں جائیں گے تو بھائی سب کو پتہ چلے گا، اخبار میں بھی خبر لگے گی، فلاں پیر صاحب، فلاں حضرت صاحب عمرہ کر کے آ گئے، بھائی گئے تھے وہاں، کیا واقعی تمہارے جانا وہاں محبوب کی خدمت میں پسندیدہ بھی ٹھہرا؟ کیونکہ آپ جہاد پر تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، ایک آ کر کہتا ہے، حدیث ہے، روایت ہے، آ کر کہتا ہے حضور میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو روک کر فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا حضور جی ہاں۔ پھر جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا جہاد یہی ہے۔ یہاں تک کہ جن مجاہدین کو والدین کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو حضور کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ تم جہاد پر چلو۔ او میرے دوستو، یہ صرف اپنے خیال پر چلنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، جو مجھے پسند آئے گا وہ میں قبول کروں گا۔ اس طرح دیگر مذاہب کے لوگ بھی کرتے تھے، جو چیز ان کو پسند آتی تھی اس کو اختیار کر لیتے تھے، اور جو چیز ان کے نفس کے خلاف ہوتی تھی اس کو رد کر دیتے تھے۔ اب ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ خیراتیں کریں گے ہم دوستوں پر، ریستوران میں بڑا کھانا کھلائیں گے، خیرات کریں گے ہم اپنے خوش آمدیوں پر، تاکہ وہ کہیں واہ واہ بھائی یہ تو بڑا سخی ہے، بڑے بے وقوف ہیں، بڑے احمق ہیں، یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے۔ خوش آمد کرنے والے کے متعلق آپ نے فرمایا اس کو کہو کہ تمہارے منہ میں دھول ہو، کیونکہ اس خوشامد کرنے والوں نے ہی اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے جو آج مشکلاتیں، دقتیں نظر آ رہی ہیں۔ ہم بھی جب کبھی تمہارے سامنے، میرے سامنے بھی، اللہ مجھے بھی شرم حیا دے اور میرے دوستوں کو بھی، جب بھی تمہارے ارد گرد خوشامد کرنے والے جمع ہو جائے، سمجھو بیڑا غرق ہو۔